خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد پھر اس خصوصی نشریات میں. پاکستان آج تمام تر توجہات کا مرکز ہے. دنیا کے تمام تر ممالک کی تمام تر سفارت خانوں کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں. ظاہر ہے فار آل دا رائٹ ریزنس کہ یہاں پر انقلاب ایران کے بعد انقلاب اسلامی کے بعد پہلی بار امریکی اور ایرانی قیادت اس بار اس طرح آمنے سامنے بیٹھی ہے. بائی لیٹرل بھی, ٹرائی لیٹرل بھی, اور ظاہر ہے جو بنیادی مرکزی وجہ ہے وہ یہی کہ ایران امریکہ جنگ, بلکہ ایران پر مسلط کی گئی امریکی جنگ کے خاتمے کا سبب بنا پاکستان. اور یہ صورتحال اب سب کے سامنے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں جوائن کیا ماریہ میمن صاحبہ نے بھی اس پینل میں. سو ماریہ بتائیے واٹ اے ڈے ٹو بی ان اسلام آباد, اور کیا وائب اور کیا خبریں ہیں؟ بالکل وسیم, اور میرا خیال ہے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ اوکیزن ہے, لیکن یہ کتنا بڑا اوکیزن, اس کو ہم تھوڑا سا ری ایٹریٹ کرتے ہیں. تقریباً 50 سال کے بعد اتنی ہائی لیول کی جو ڈیلیگیشن ہے ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے, ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے. اور اگر ہم کہیں کہ وی لکی انف کہ جس مقام کو چنا گیا ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے, تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. جی ہسٹری بکس میں جائے گا آج کا دن. دو ایسی ڈائمیٹرکلی پولر آئیڈیالوجیز والے ممالک جو اس وقت ایکٹیولی جنگ میں انگیج تھے ایک دوسرے سے, ان کو نہ صرف سیز فائر کے میز پر لے کر آئے, بس اس سے آگے بڑھ کے اگر ہم اس وقت بات کریں تو جو ٹیکنیکل لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, یعنی سیز فائر سے بھی ایک قدم آگے, یعنی کہ بیک ڈراپ میں بہت سارے معاملات آلریڈی سلجھ گئے ہوں گے. جب اتنی ہائی لیول قیادت کسی ملک میں آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے جو بیچ کی شکنیں ہیں وہ دور کر دی گئی ہیں. اب صرف اوپر سے اس کو پروسیس کو تھوڑا سا اچھے پیکیجنگ کے ساتھ ہم نے فائنلائز کرنا ہے. اور جس طرح سے ایران کا ڈیلیگیشن آیا ہے, جتنا بڑا وہ ڈیلیگیشن ہے, جس نوعیت کا وہ ڈیلیگیشن ہے, میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے موسٹلی جو ممبران ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں. لگتا ہے پی ایچ ڈی تو اب ایک مینڈیٹری وہاں پر شرط رکھ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے عبور حکومت چلانی ہے. پھر جس طرح ان کے جو مختلف ایران کے سینٹرل بینک کے عہدیداران ساتھ آئے ہیں, جس طرح وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملاقات, تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آ کے واٹر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, بہت کچھ طے ہو چکا ہے. امید ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک اچھا جوائنٹ اعلامیہ ہمارے سامنے آئے, کچھ ٹینجیبل سامنے آئے. اور کیا ہی کمال ہو اگر پاکستان کچھ اس طرح کا اچیو کرنے میں کامیاب ہو کہ ایک ہی تصویر میں, ایک ہی ویژول میں امریکی اور ایرانی قیادت ساتھ اگر ہم دیکھیں. بہت سارے ایک وش لسٹ ہے, ایک حقیقت بھی ہے, حقیقت میں شاید ممکن ہو نہ پائے, لیکن یہ وش لسٹ پوری نہیں ہے. I quote الجزیرہ and الجزیرہ quotes وائٹ ہاؤس کہ جو کہ ہم نے کہا بھی ہے, لیکن وائٹ ہاؤس کنفرمز جے ڈی وینس میٹنگ فیس ٹو فیس ود ایرانین ڈیلیگیشن. سو دس از بگ and all of this happening in Islam Abad. وائٹ ہاؤس نے آفیشلی کنفرم کیا ہے, and I am quoting الجزیرہ here, کہ وائٹ ہاؤس نے کنفرم کیا ہے کہ جے ڈی وینس کی ملاقات ہو رہی ہے فیس ٹو فیس ود ایرانین ڈیلیگیشن. ماریہ جی بالکل, اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس طرح کا ڈیلیگیشن ایران سے آیا ہے اور جس طرح کا ہائی پرائیویٹ ڈیلیگیشن امریکہ سے بھی آیا, آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہاں سے جو لوگ آ کر نمائندگی کر رہے ہیں وہ مکمل اتھارٹی ہے ان کے پاس, وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. انہوں نے کسی سے جا کے واپس اپروولز نہیں لینے, جا کے کسی کمیٹی کے سامنے معاملہ پیش نہیں کرنا. اٹس آلموسٹ کہ آپ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, جو کہ اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیرڈ کشنر کی وساطت سے. سو بیچ میں جو ہے نا, جسے کہتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہے, ادھر سے بھی ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے, ادھر سے بھی, تو بہت سارا جو ریڈ ٹیپ ہے وہ مکمل طور پہ اس کو سارٹ آؤٹ کر کے آئے ہیں. یہ فائنل معاملات ہیں. ہاں اگر کوئی سپوائلر خدا نہ خواستہ اس میں کرنا چاہے تو وہ اسرائیل کی کر سکتا ہے, لیکن ایز آف رائٹ ناؤ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ امریکہ کے اہداف بڑے ہی کامیابی سے انہوں نے علیحدہ کر لی ہیں فی الحال اسرائیل کے جو امیڈیٹ اسٹریٹجک اہداف ہیں اس کے ساتھ. پہلے یہ دونوں جوائنٹ تھے, اب امریکہ نے اپنا آپ اس سے علیحدہ کر لیا ہے. دیکھتے ہیں جی آگے کیا معاملات ہوں گے, اللہ خیر کرے, اللہ کرم کرے. لیکن پاکستان ہر حال میں آج جیت چکا ہے. دس از نو اسمال فیٹ. جس طریقے سے میں انٹرنیشنل میڈیا کا اس وقت وہاں پر بیانات پڑھ رہی ہوں, ان کا فیڈ بیک پڑھ رہی ہوں, انڈین میڈیا کی تکلیف دیکھ رہے ہیں, یقیناً یہ ہسٹورک بات ہے. آج نہیں کئی دہائیوں بعد بھی یہ جو ملاقات ہے یہ نصاب میں پڑھائی بھی جائے گی, اور شاید ڈپلومیسی کے اندر جب کوئی کورس کرایا جائے تو بتایا جائے کہ کس طرح سے اتنی ہاسٹائل صورتحال سے کسی نہ کسی اکارڈ کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. اور پاکستانی فورن آفس اور پاکستان کی لیڈرشپ نے کر کے دکھایا. بلا شبہ تاریخ رقم ہو رہی ہے اس وقت. اشفاق اسلام آباد جب ہم بات کر رہے ہیں, اور اشفاق ہم ظاہر ہے یہ ہوسٹنگ اور اینکر پرسن اس شعبے سے وابستہ ہیں, تو آپ بتائیے آپ نے کتنا لطف لے کر یہ پڑوسی ملک کے اینکرز کو دیکھا ہے جہاں کبھی کوئی یہ چیختا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی پاکستان کوئی مذاکرات کار تھوڑی ہے, پاکستان تو پوسٹ مین ہے. کوئی چچا کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاز ہی واپس مڑ رہا ہے بھائی ونس کا, وہ واپس جا رہا ہے.
کوئی کیا کہہ رہا ہے, مطلب سو یہ آپ ایز اینکر پرسن, ایز اے میڈیا پرسن, جو اس وقت پڑوس کی جو حالت ظاہر ہے اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ اچھا, ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل دا ہیٹ دیٹ دے ہیو فار اس, دے آر واچنگ. ایون ناؤ دے آر واچنگ. ان کی پورے جو 1 بلین سے زائد لوگ ہیں ان کے لیے ہم کہیں گے وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تاکہ ذرا ماحول بھی تھوڑا, یہاں کراچی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دیکھ مگر پیار سے, ایسے نہیں دیکھو طبیعت خراب ہو جائے گی, دیکھ مگر پیار سے, تو ویسے ہی ہے. تو اب ایک چکر یہ ہے کہ اگر پاکستان سے اس طرح کی کوئی ویڈیو آئی ہوتی تو ویسے اے آئی سے اتنی چیزیں بن جاتی ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن انڈیا سے آئی ہوئی چیزوں پہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ واقعتاً اس طرح کے بیان دیتے ہیں. اور ارنب گوسوامی تو کوئی ڈھنگ کی بات کرتا ہے, مجھے چیک کرنا پڑتا ہے کہ اے آئی تو نہیں ہے, مجھے لگتا ہے یہ اے آئی تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ دے ہیو لاسٹ اٹ, کیونکہ انہوں نے سوچا نہیں تھا, اور جس طرح سے میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان عالمی منظرنامے میں اتنی اہمیت حاصل کر سکتا ہے. اور میں ذرا سے ایڈ کرنا چاہوں گا, اس وقت وہ جو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے گورنر جو ہیں وہاں پر سمجھے جیسے ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ایرانین, تو انہوں نے ملاقات کی ہے. تو گارڈڈ آپٹیمزم کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ بات کی جائے کہ اگر ایران سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہم تیل وہاں سے براہ راست لے سکتے ہیں اور بڑے سستے داموں لے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1994 کا وہ پروپوز جو گیس منصوبہ تھا کہ جس میں پہلے انڈیا بھی شامل تھا, 2009 میں انڈیا چکنڈ آؤٹ اینڈ لیٹر آن ہم سینکشنز کی وجہ سے اس کو مکمل نہیں کر پائے. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو ساؤتھ پارٹ سے, تو وہاں سے ہماری انرجی کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. تو گارڈڈ آپٹیمزم کے تحت اگر وی آر اینٹیسپیٹنگ کہ اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں, ساتھ بیٹھ چکے ہیں تو چیزیں بہتری کی جانب بھی جائیں گی. اور لائک اس سے پہلے بھی بات اس پہ ہو چکی ہے کہ جب جے ڈی وینس یہاں پر آ کے لینڈ کر چکے ہیں تو اس سے پہلے کافی گراؤنڈ ورک ہوا ہوگا, جس کے نتیجے میں اب معاملات یہاں تک پہنچے ہیں اور اب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ظاہر ہے کہ کافی چیزیں ہوں گی کہ جس کے اندر گرے ایریاز بھی ہوں گی, کافی چیزیں ہوں گی جو آگے مستقبل پر چھوڑی جائیں گی. لیکن اگر ایکسٹینشن بھی ہو جاتا ہے سیز فائر کا تو دیٹس اے ون ون, اور پاکستان نے ان کو بٹھا ہی لیا ہے تو دیٹس اے بگ وکٹری فار پاکستان. وہ جو بٹھا ہی لیا ہے تو خاور بھائی, یہ اگین میں الجزیرہ کوٹ کرتا ہوں, اور الجزیرہ کہتا ہے فارس نیوز ایجنسی citing a source in Iranian negotiation team کہتی ہے the progress of negotiations will determine whether we will extend our stay in Islam Abad or not. تو اگین یہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے مزید اپنے مہمانوں کے قیام و طعام کا بندوبست کرنا ہے کہ نہیں. خاور بھائی سرٹنلی اب جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اب فائنل فیز کے اندر یہ سارا پروسیس داخل ہو چکا ہوا ہے, اچھے کی خبر آ رہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ ایکسٹینشن اس عارضی جنگ بندی کے اندر ہو جائے گی. اور انیشل سرٹنلی جو سینکشنز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف بات ہو رہی ہے کہ جو بیر منیمم یہی ہوگا کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے خبریں بھی انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے. سب سے اہم چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے اس سارے معاملے میں, جو سارا دن گزرا ہے جس کے اوپر ہم ساری بات چیت کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ دیکھیں باڈی لینگویج دیکھیں, ان کہیں پہ کوئی ٹینشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. سارا دن سے پورا انٹرنیشنل میڈیا بادامی صاحب جب ساتھ آیا ہوا ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ, آئی ایم سو سوری, پھر آپ سے شروع کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں, تاکہ جو ہم جو ایران کا جو آفیشیل جو ٹی وی چینل ہے یعنی کہ پریس ٹی وی, اس نے کچھ لمحات قبل اس یعنی کہ تمام تر نیگوسیشن سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں تجزیے میں بھی ذرا اور آسان اور ہمیں قدم آگے بھی بڑھے نشریات میں. تو پریس ٹی وی لکھتا ہے, اینڈ آئی کوٹ, Iran and United States have begun a first round of negotiation. ظاہر ہے آج کے پورے دن کا سم اپ انہوں نے کیا ہے. They begun a first round of negotiation in the Pakistani capital of Islamabad aimed at permanently ending, ظاہر ہے ایران کا جو ہمیشہ موقف کے حتمی خاتمہ, aimed at permanently ending a US-Israeli war of aggression against the Islamic Republic. The discussions began on a political level. But technical experts from the Iranian delegation also entered the talks later. The technical teams comprise of economic, military, legal and nuclear experts. The Iranian delegation told reporters that they had entered the talks seriously to secure the rights of the Iranian nation and Islamic Republic. They would leave the negotiating table if those rights are not guaranteed. Reports said that the main discussions latest for about 2 hours, but technical talks, I think it lasted, likhna cha rahe hain, lasted for about 2 hours, but technical talks were still underway and could be extended for a second day.
یہ اس میں آگے بھی ایک کافی لمبا چوڑا ہے, میں اس کو پڑھ کے خلاصہ پیش کر دوں گا, لیکن آپ اگر اس کو بھی اپنے تجزیے میں ایڈ کرنا چاہیں خاور صاحب. دیکھیں جو بدامی صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انیشیل لارجر فریم ورک ہے اس کے اندر یہ جو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں جس طرح کی یہ آپ نے بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ انیشلی یہ ایک سرٹن لیول کے اوپر ایگریمنٹ ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ کنٹینیو کرے گی, نمبر 1. نمبر 2, جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب اس لیول کے اوپر ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں اور سکروٹنی ساری دنیا کا میڈیا کر رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے ان کے ساتھ امریکنز کے ساتھ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور امریکہ کے میڈیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس ان کے سچویشن روم کے اندر, جس طرح 2-3 دن پہلے آپ نے نیو یارک ٹائم کی سٹوری دیکھی کہ اندر سے ایسے کوٹس باہر آئے, ان کے مختلف جو لوگ اس میں موجود تھے جو کہ ایگزیکٹ پریسائزلی وہ چیزیں رپورٹ ہوئیں. سو ابھی تک پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جب سے یہ ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہیں, ظاہر ایڈوانس پارٹیز ان کی آلریڈی آئی ہوئی ہیں, کوئی ایک خبر ہمارے سامنے ایسی نہیں آئی جس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جی کچھ غلط ہوا ہے یا کسی سائڈ کے اوپر کوئی ٹینشن ہوئی ہے یا کسی نے کسی موقع کے اوپر میز چھوڑا ہے بات چیت کرنے سے, انہوں نے کہا جی اب ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے, تو پھر ہوسٹ کنٹری کو اس کے اندر انٹروین کرنا پڑا ہے, بنانا پڑا ہے. ابھی تک کی تمام خبریں یہی ہیں کہ چیزیں آگے اسموتھلی بڑھ رہی ہیں. بالکل. سو اگین اٹس ناٹ اوور انٹل اٹس اوور, وی ہیو ٹو ویٹ. حسن بھائی, اس میں بس ایک چیز ہے ایسی جو کہ اریٹنٹ نہیں ہے, بالکل خاور صاحب جیسے کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی, اس پوری خبر کا میں نے پھر اس دوران تفصیلی جائزہ لے لیا تاکہ صرف خلاصتاً آپ کی خدمت. اس میں بس یہ ہے کہ ارنا جو کہ وہاں کی نیوز ایجنسی ہے said however that the Iranian delegation has yet to be fully satisfied with the ceasefire conditions in Lebanon and was seriously pressing the issue through پاکستانی میڈیٹر. تو بس وہ ایک لبنان والے معاملے پہ اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ ایران ابھی بھی حتمی طور پر اپنے اطمینان کو نہیں پہنچا ہے, اور اس کی معقول وجہ سمجھ میں بھی آتی. تھوڑی دیر پہلے پھر اسرائیل نے ایک کس نوعیت کا, کتنا بڑا مجھے نہیں معلوم, لیکن الجزیرہ کے مطابق اٹیک کیا ہے لبنان میں. حسن دیکھیں آج تو 2 ہوئے ہیں نا جی, ایک اٹیک نہیں ہوا, وہ 2 اٹیک کیے ہیں, اور یہ یقین طور پر جو سپوائلر ہے اسرائیل وہ تو اپنی کاوشیں کوششیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں اسرائیل کے پاس جو ہے وہ یعنی یہ تمام کی تمام جنگ کرنے کا جو اس نے اپنی عوام کے سامنے ایک موقف رکھا تھا, فیس سیونگ نہیں ملے گی نا اس کو, اور نیتن یاہو کا جو آگے پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ اس سے بیڈلی جو ہے افیکٹ کرے گا. اس کے اوپر کیسز بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو اسرائیل تو نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے بھی یہ پیس ٹاکس جو ہے یہ کامیاب ہو, اسی وجہ سے وہ اپنی شرارت اس نے جاری رکھے ہوئے. حسن میں آپ سے دوبارہ آغاز کرتا ہوں, کچھ لمحوں کے توقف کے لیے اجازت دیجیے تاکہ میں انتہائی محترم جناب وزیر قانون اعظم رضی تالر صاحب کو شامل کروں. آئی ایم سو گریٹفل کہ انہوں نے وقت نکالا. سر السلام علیکم. جی السلام علیکم. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ بتائیے, میں پاکستان کے وزیر قانون سے یہ معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنی ہمارے پاس وجوہات ہیں اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ آج کے ان ٹاکس کے نتیجے میں ایسی خبریں جنم لیں گی کہ جس کے نتیجے میں ہم پھر سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ایران میں. بہت شکریہ وسیم. پہلا میرا معصومانہ جواب تو یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں ایک بڑا مائل سٹون تو اچیو کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اسلام آباد کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ 47 ایئرس کی ہاسٹیلٹی ہے ایران اور امریکہ کی, اینڈ دے ور انگیجڈ ان ایکٹیو وار. انہیں آپ نے میڈیشن کے ذریعے, آپ نے رابطہ کاری کے ذریعے آپ نے دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے. اب دیکھیں, جب اتنی لمبی ہسٹری ہو اور اتنے زیادہ ایشوز انوالوڈ ہوں تو کئی دفعہ یہ معاملات گھنٹے 2 گھنٹے کی نشستوں میں نہیں طے ہوتے. اور ہمیں بھی اس لیے جو سفارت کاری کے اصول ہیں, جو روابط کاری کے اصول ہیں, انہیں سامنے رکھنا چاہیے. اور بحیثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ بی ویری پازیٹیو ان دس ڈائریکشن. ہمیں اچھا سوچنا چاہیے. دیکھیے, سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ ہائی پاور ڈیلیگیشن اسلام آباد میں آ جاتے, وہ آ گئے ہیں.
JD وینس ہیڈ کر رہے ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے سسٹم میں پریزیڈنٹ کے بعد نیکسٹ نمبر ہیں. باقر غالباف صاحب کی بھی کسی کو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں وہ ایک انتہائی اہم عہدے پہ بھی فائز ہیں اور ان کی ایک اپنی بہت زیادہ عزت اور تقریم ہے. یس, فارن منسٹر ایران کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو انوائے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, جو آلریڈی انگیج تھے سچویشن کو دیکھنے کے لیے, اور جو عمان بھی بیٹھے ہوئے تھے جب نیگوسیشن ہوئی تھی, وہ اور کشنر بھی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے, نائب وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ جو خطے کے امن کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. اب ظاہر ہے وہ دونوں فریقین ہیں, ان کے گیو سٹیکس, انہوں نے کہاں پہ رکنا ہے, کہاں پہ چلنا ہے. دے وڈ بی انگیجڈ بیک ہوم بھی, وہ رابطوں میں ہیں, اور ظاہر ہے کوئی چیز فائنلائز کرنے سے پہلے وہ اپنی قیادت سے, اپنی جو ان کی ٹاپ رجیم ہے اس سے بھی مشاورت کریں گے. تو ہمیں تو فنگر کراس, آج کسی وقت ہم یہ اس کا انتظار کریں, آج رات کے اگلے پہر یا اگلے کچھ گھنٹوں میں, یا یہ معاملہ کل پرسوں میں بھی جا سکتا ہے؟ ابھی کہا نہیں جا سکتا. کئی دفعہ آپ کو پتا ہے مذاکرات میں معاملے رک نہیں جاتے, چلتے رہتے ہیں. کئی دفعہ جو ہائی لیول ٹاکس ہیں وہ انیشیٹ ہو کے پارٹیز اگری کر جاتی ہیں کہ اب جو ہمارے دیگر پارٹنرز ہیں وہ بات کر سکتے ہیں, یا پھر سیکنڈ ایئر میں ڈیٹیلز ڈسکس ہوتی رہتی ہیں اور پھر کو دوبارہ کا ٹائم بن جاتا ہے. ابھی یہ کہنا قابل وقت ہے. جیسے میں نے پہلے اب یہ طے نہیں ہے کہ ابھی تک کہ کسی فریق نے حتماً واپس جانا ہی ہے آج رات, وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مذاکرات کس طرح حتمی رخ اختیار کرتے ہیں, اس کے بعد طے ہوگا. دیکھیں بادی نظر میں تو یہی تھا کہ 10 اپریل کی ڈیٹ تھی اور ایک روز کے گفتگو ہی جو خبر تھی یا جو ایک اندازہ ہوتا ہے. اللہ کرے اگر یہ انگیجمنٹ پازیٹیو رہتی ہے, یس آگے جا سکتی ہے, کل پہ بھی جا سکتی ہے. پھر کئی دفعہ آپ کو خود پتہ ہے اس طرح کی ٹاکس حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں کہ پارٹیز اگری کر لیتی ہیں کہ جی ہم انگیج رہیں گے اینڈ لیٹس بیک آفٹر فیو ڈیز. کریکٹ. کئی دفعہ ٹروس میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے پریلیمنری گفتگو کے بعد, اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو الٹیمیٹمس ہے وہ اب اس کو ہم فریز کرتے ہیں اور دوبارہ بیٹھیں گے یا ان ایشوز کے اوپر ہم انگیج رہیں گے. تو ابھی تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو لمحے ہیں یہ دعا کے لمحے ہیں. پاکستان نے جو اپنا جو کردار ادا کرنا تھا وہ کر بھی رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج پاکستان نے اپنا کردار ادا کر دیا. اس نے دو فریقین کو جو کہ ایکٹیو وار میں انگیج تھے اور جن کی ہاسٹیلٹی کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 5 ڈیکیڈز پہ ہے, انہیں ٹیبل پہ بٹھا دیا. صحیح بات. منسٹر صاحب آخری سوال, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب پچھلی کچھ دیر میں 1 گھنٹے میں متعدد حملے اور پھر اس کے نتیجے میں جوابی حملے اسرائیل میں رپورٹ کر رہا ہے الجزیرہ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. اسرائیل نے حملے کیے ہیں پھر حزب اللہ نے جوابی حملے بھی کیے ہیں. یہ اسپوائلر ظاہر اس میں کوئی راز نہیں ہے نا کہ اسرائیل تو ہے سب میں, یہ چیز آپ کو کچھ مسترب کرتی ہے؟ دیکھیں اس کی توقع آپ کو ڈے 1 سے تھی. کریکٹ. خدشہ ساری دنیا کو یہ معلوم تھا کہ اسپوائلرز موجود ہیں. ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اسرائیل کے ٹارگٹس کچھ اور ہیں. ساری دنیا کو اس بات کا ادراک ہے کہ خطے کے امن کے لیے سب کو مل کے کچھ کرنا ہے, اور اس میں مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے. تو یہ مل جل کے کرنے والا کام ہے. یہ اسپوائلرز تو ڈے 1 سے سب, یہ کوئی اٹس ناٹ اے سرپرائز. یہ پہلے دن سے جب سے یہ بات چیت شروع ہوئی اور جب ٹروس بھی اناؤنس ہوا ہے تو یہ اندازہ تھا. بس دعا کریں کہ اس سے آگے باتیں نہ جائیں اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب جائیں انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ. منسٹر اعظم ندی تالر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک امپریشن تو یہی تھا کہ 10 کو آنا تھا, 11 کی ملاقات تھی اور پھر واپسی تھی. ایک امپریشن یہی تھا, لیکن اب دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کب تک اس میں حتمی اعلامیہ آتا ہے, نہیں آتا, کتنا وقت ہے, یہ سب دیکھنا ہوگا. چیزیں ابھی چل رہی ہیں کیونکہ اور اپنی اپنی قیادتوں سے بھی سب رابطہ کر رہے ہیں. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بالکل طے کرنے کے قریب ہوتے ہیں, پھر اس میں کوئی پوائنٹ ایڈ ہو جاتا ہے, تو ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں اس سب میں. میں اس دوران ایران کے صدر کا جو تازہ ترین بیان ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آف کورس ظاہر ہے اس مومنٹ پہ, ان مومنٹس پہ جو بھی بیانات آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. مسعود پشیزگان کہتے ہیں دی ہائی رینکنگ ایرانین ڈیلیگیشن دیٹ ہیز ارائیوڈ ان پاکستان از اے اسٹانچ گارڈین آف ایرانز انٹرسٹ ود آل اٹس مائٹ اینڈ ان دس وین it will engage in negotiations with courage. In any case,
our service to the people will not pause for a moment. And whatever the outcome of the negotiations may be, the government stands firmly by the people's side. یہ مسعود پشیزگان کا بیان ہے ان کا، جس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو وفد ہے وہ بالکل ایک بڑے تہہ دل سے اس سب عمل میں شریک ہے، اور نتیجہ جو بھی ہو ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے اور ان کے حقوق کے تحفظ کو بھی ہمیشہ کی طرح یقینی بنائیں گے. حسن آپ کچھ کہہ رہے تھے، اب کمپلیٹ کیجیے گا پھر میں آگے بڑھوں گا. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ اسرائیل نے یہ حملے کرنے ہیں، اس طریقے سے سپوائل کرنے کی اٹیمپٹس کرنی ہے اور وہ کرتا رہے گا. نہ صرف یہ حملے اس نے کیے بلکہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگوائیں، اپنے خلاف ہیڈ لائنز لگوائیں تاکہ ایران کے اوپر ایک ماحول بنے، بلڈ اپ ہو کہ ایران کی مدد کے لیے، ہاں کہ ایران کی مدد کے لیے حزب اللہ آیا. لیکن آج جب حزب اللہ کے اوپر یا لیبنان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو ایران جو ہے وہ مذاکرات کے اندر جا رہا ہے. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اسرائیل کے کنٹرول کے اندر ہیں. وہ جو خبریں بظاہر اسرائیل کے خلاف دکھ رہی ہیں وہ اس حقیقت میں اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے وہ اس قسم کی خبریں جو ہے وہ لگوا رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ جو پریزیڈنٹ مسعود پشیزگان کا جو آپ نے جو وہ اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے، یہ بھی میرے خیال سے ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت ایران کو بھی اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے اور دوسری طرف امریکن سائیڈ نے بھی اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کو سیٹسفائی کر رہا ہے. تو یہ دونوں اطراف سے اس قسم کے بیانات آئیں گے، ظاہری بات ہے اپنے مفاد کے حوالے سے اپنے ملکی مفاد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دیں گے. لیکن حقیقت میں جو مذاکرات ہوتے ہیں تو بند گلی سے راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے، کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے، کچھ 2 قدم اپنی پوزیشن سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، کئی جگہ پر 2 قدم اپنی پوزیشن سے پیچھے آنا ہوتا ہے، اور نکلے گا وہ راستہ انشاءاللہ نکل رہا ہے، اس جانب ہیں انشاءاللہ. فیصلے ہم نے مذاکرات کی میز سے جو تاریخ گواہ ہے کہ ہوئے ہیں اور ایسے ہوئے ہیں جو پائیدار فیصلے ہوئے ہیں اور جنہوں نے پائیدار امن کو یقینی بنایا ہے. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے بھی ایک پائیدار امن اور ایک اچھا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. مالک صاحب اس دوران ویسے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک وہ پرانا ٹویٹ ہے 3 جنوری 2020 کا ہے، تو تب انہوں نے اوباما وغیرہ چکر جب چل رہا تھا، ایران نیور ون اے وار بٹ نیور لاسٹ اے نیگوسیشن. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 میں فرمایا تھا. نہیں، اب یہ دیکھیں ایران نیور سٹارٹڈ اے وار آلسو. عراق وار ایران نے شروع نہیں کی تھی، ایران نے ابھی تک کوئی اگریشن نہیں کی، انہوں نے کی. لیکن ابھی آپ بات کر رہے تھے نا مذاکرات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس مذاکرات کے خلاف کتنے لوگ ہیں اور اس کے حق میں کتنے ہیں. خلاف صرف اسرائیل کھڑا ہوا ہے، پورا یورپ اس کے حق میں ہے، صلح کے حق میں، امریکہ خود اس پہ صلح چاہتا ہے، ایران کی ضرورت ہے. سو بڑا مشکل ہے کہ ود آل اٹس انفلوئنس آن امریکہ کہ یہ اس کو ڈیریل کر لے. یہ پروبیبلی ڈیلے کروا سکتا ہے، ڈینائی نہیں کروا سکتا. پاکستان کے لیے دیکھیے کیا اس کا فائدہ ہے. میں ایک ان پلیزنٹ بات کرنے لگا ہوں لیکن سچ ہے، ہمارے بڑے دہائیوں سے ایران کے ساتھ منافقانہ برادرانہ تعلقات تھے دونوں کے آپس میں. اس واقعے کے بعد اب پہلی دفعہ مخلصانہ برادرانہ تعلقات ہو جائیں گے. یہ ایک سیزمک شفٹ ہے پاکستان ایران ریلیشن شپ میں، بیکاز ہمیشہ مسٹرسٹ تھا. میں فارمر 3 آرمی چیف سے میری بات ہوتی تھی، بتاتے تھے یار وہ آخری موقع پہ بھی اور بات کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ نہیں تھا، سویلینز کا نہیں تھا، بڑی گیمیں ہوتی تھی. سب سے بڑا جو پاکستان کو صلح آلریڈی مل گیا ہے کہ ہمارے اتنا امپورٹنٹ نیبر کے ساتھ پہلی باری ہماری آنےسٹ ریلیشن شپ بن گئی ہے. اب دونوں سائڈز ایک دوسرے سے بالکل پرخلوص ہے. ہم پہلے بھی ٹھیک تھے لیکن وہاں سے کچھ گیمز ہوتی تھی. یہ بہت بڑا پاکستان کا ڈویڈنڈ آ گیا. اس کا جو بھی کل کو نتیجہ ہو نہ ہو، یہ سینکشنز وغیرہ میں ریلیف اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. صرف موڈیلٹی آپ کو نظر آئے گی کہ ایک یکمشت ہوتی ہیں یا کچھ پاس، لیکن یہ ہونا ہے آپ کے انداز میں، یہ اب ہونا ہے بیکاز جو اس کے امپلیکیشنز ہیں دیکھیے وہ پولیٹیکل امپلیکیشن. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کی میری فکر نہیں ہے، اس کو ایران کے لوگوں کی فکر نہیں ہے، اس کو یورپ کی فکر نہیں ہے، اس کو فکر ہے کہ امریکہ کیا سوچتا ہے. اس وقت امریکہ جنگ کے خلاف سوچ رہا ہے اور اس وقت امریکہ اس کی قیمت دینا شروع ہو گیا ہے. مہنگائی ہو رہی ہے، ڈسرپشنز ہو رہی ہیں. ابھی ان کے فارمرز کی میں پڑھ رہا تھا، پروگرامز ان کے چل رہے تھے کہ جی کئی لوگوں نے سویا بین پلانٹ نہیں کی، کارن پلانٹ کر دی کیونکہ ان کے پاس نائٹریٹ نہیں تھا. جو ان کا فرٹیلائزر ہے 15% مہنگا ہو گیا. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے وسیم 30% مہنگائی کی، 15% مہنگائی کی. ہم بڑے ڈھیٹ ہیں. وہاں 5% مہنگائی ہوتی ہے، ان کی چیخیں نکل آتی ہیں. اور آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ فارمر سے متعلق بھی ہے آج بھی، اور وہ انفلیشن 2 ایئرز ہے. ایک ایک گھر پہ انہوں نے، ہمیں تو ایک مارگیج نہیں ملتا نا،
ہمیں تو ایک مارگیج کی عادت نہیں ہے, ان کا ایک گھر 3 باری مارگیج چل رہا ہوتا ہے. دیر فار دیم 1 to 5% فلکچویشن از سیریس فلکچویشن. کریکٹ. ہم تو کہتے ہیں وہ سنگل ڈیجٹ بڑی ہے یار, گالی کوئی نہیں, دیکھ لیں گے. اور وہ اس وقت پہ وہ ایک 2 year ہائی پہ. تو میں چاہتا ہوں ذرا میں سب کا تھوڑا کوئکلی اگر میں ایک منٹ ذرا سب کی انپٹ لوں, اسٹارٹنگ فرام یو ماریا ان دس راؤنڈ, کہ یہ اگر ہمارا یعنی ایک بظاہر لگ رہا ہے کہ ہمارا بھی ایران سے تعلق بالکل ایک ری سیٹ ہو گیا ہے اور ایک آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا ہے ہمارا بھی ایران سے تعلق, یہ آف کورس اٹس اے گڈ تھنگ ٹو ہیو, ظاہر سی بات ہے کسی بھی پڑوسی سے اچھا تعلق ہونا, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے خیال میں اس کے اکنامک ڈیویڈنڈز ہمیں کتنا ملنے کا امکان ہے؟ ہم ارلی ان ڈے ہم بات کر رہے تھے ایران پاکستان گیس, ابھی اشفاق کی بات کر رہے تھے, انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا, ہم 10-11 سال سے بالکل ہی رکے ہوئے ہیں. وہ زرداری صاحب کے زمانے سے ہم حالانکہ اس کی بات چیت سن رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی اکنامک ٹرانسفارمیشن بھی ہوگی جو ہمارا ایران پاکستان کا تعلق جو ریسیٹ ہوا ہے اس سے ہونی چاہیے؟ وسیم, جو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جب ہم یہ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کریں, اس کو ہم اپنے اکنامک انٹرسٹ میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا اگلا چیلنج ہے. اور امید ہے پاکستان کی ریاست آلریڈی اس پہ کام کر بھی رہی ہوگی. دیکھیں, 2 مختلف ایسپیکٹس کے اوپر یہ جو ریسیٹ ہے اس کا فرق پڑے گا. ایک تو ہمارا جو سیکیورٹی پیراڈائم کے حوالے سے اس بارڈر کے حالات ہیں, ٹیررزم کے ہم کچھ ایشوز کے اوپر اسپل اوور افیکٹ دیکھتے ہیں. پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات کی وجہ سے وہاں پر جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں, امید ہماری یہ ہے کہ جب یہ سب دھند چھٹ جائے گی اور یہ سب گرد بیٹھ جائے گی تو پھر وہاں پر ہم ضرور کوئی نہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن دیکھیں گے. دوسرا جو آپ نے کہا اکانومی کے بارے میں, بالکل ایبسولوٹلی. دیکھیں, اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا یہ ریسیٹ خالی پاکستان اور ایران کے تعلقات کا نہیں ہے, یہ گلوبل ورلڈ آرڈر کا ریسیٹ ہے. اس پورے 8 ہفتوں کے ہم نے پورے دورانیے میں دیکھا ہے کہ خالی پاکستان ایران نہیں, دنیا کے جو بڑے بڑے الائز ہیں ان کے درمیان ایک بہت ہی وائلنٹ قسم کا بریک اپ ہوا ہے. آج یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے, آج انگلستان جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ کے اندر نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ابھی ری ایویلویٹ ہوگا. پوری دنیا میں جو اس وقت ولنریبلٹی نظر آئی ہے مختلف قوموں کو, مختلف ملکوں کو, اپنے جو انرجی پروکیورمنٹ کے طریقہ کار ہیں وہ سارے دوبارہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ خالی ہم ایک ہی جگہ سے انرجی پروکیور نہیں کریں گے, ہمیں اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو ایویشن انڈسٹری ہے, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پوری وہ کچھ عرصے کے لیے جیم ہو گئی تھی, تو اب اس کو بھی ری تھنک کرے گی پوری دنیا کہ بھئی کیا ایک ہی طریقہ کار سے ہم نے ساری ایویشن انڈسٹری کی ٹریفک گزارنی ہے یا ہم نے مختلف طریقے سے اس کو تو بہت سارے سیکٹرز میں, پاور سیکٹر, ایویشن سیکٹر, سیکورٹی سیکٹر, ڈپلومیسی میں تو ہے. یہ تو ایک میجر اس جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو اس کے افیکٹ سب ہلا ہے اور اب سب جگہ پر آئے گا تو وقت لگے گا, کچھ نہیں آئے گا. اور ماری صاحب اسی کی خاور صاحب اسی کی ایک اور جہت, ماریا نے ایویشن انڈسٹری کی بات کی اور کچھ اور حوالوں سے. میں اگر ایک جو اور اہم ترین چیز ہے, یعنی کہ جس چیز پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں, جس کرنسی میں, جس موڈ میں آپ ٹریڈ کرتے ہیں, ڈالر, آپ کو لگتا ہے مختلف ممالک, آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آواز آئی تھی برکس کی کہ یار ڈالر پہ انحصار کم ہم, تو بھی بڑا ایک کو اچھا نہیں لگا تھا امریکہ کو یہ. اب پچھلے 40 دنوں میں تو بہت یہ بات چلی کہ یار یہ کیا پیٹرو ڈالر وغیرہ سب کا فائدہ کیا تھا, یہ تو ارینجمنٹ ہی یہ تھی سعودی عرب تم یہ سارا تیل کا معاملہ ڈالر میں کرو, بدلے میں ہم تمہیں سیکیورٹی دیں گے, وہ سارا بیڑا کر کو گیا. اور اب اگر ایران, پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ ایران نے اگر پیسے لینا شروع کیے ہرمز سے اور وہ بھی یوان میں چارج کرنا شروع کیا. سو آپ کو لگتا ہے کہ اوور نائٹ نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ تو تھنکنگ پروسیس تو آلریڈی تھا, وہ بھی ایک یہ چیلنج ایز اے کیٹلسٹ ایکٹ کریں گے کہ دنیا کے کچھ ممالک سر جوڑ کے بیٹھے اس پہ کہ یار ہم نے اپنی ڈیپینڈنسی ڈالر پہ کم کرنی ہے اور اس کے بھی کچھ آلٹرنیٹو موڈ سوچنے ہیں. خاور صاحب دیکھیں, پریسائزلی دس واز دا پریشر جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے بات ماننا پڑی اور اس معاملے کے اوپر انہیں اپنا ایگریمنٹ ظاہر کیا. اور آنے والے دنوں کے اندر جو میری اطلاعات ہیں, ہماری جو بات ہوتی ہے امریکہ کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو صدر ٹرمپ کے رویے کے اندر کافی تبدیلی نظر آئے گی اباؤٹ دس آسپیکٹ کہ اب ظاہر جو نقصان انہوں نے امریکہ کو پہنچایا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے یا امریکی ریاست کے سامنے؟ امریکی ریاست کی جو کریڈیبلٹی آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد سے انہوں نے دنیا کے ورلڈ آرڈر کو ایک فورس آف اسٹیبلائزیشن کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا, وہ دیٹ ہیز بین ٹرنڈ انٹو اے فورس آف کیوس, یہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے. سو اس کو ظاہر ہے اتنی جلدی سے ایک دن کے اندر امریکہ ظاہر ہے ایک سپر پاور سے وہ بالکل ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بالکل ختم ہو گیا, ٹائم لگے گا. لیکن ایک بہت بڑا دھچکا امریکی ریاست کی کریڈیبلٹی کو لگ گیا ہے. وہ سیکورٹی پیراڈائم جو انہوں نے جی سی سی کنٹریز کو پرووائڈ کیا تھا,
اب اندازہ کریں نا, یہ نہیں کہ 8-10 ارب ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ہے اسلحہ انہوں نے بیچا امریکن جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں جی کنٹریز کو. جب موقع آیا ان کی حفاظت کا تو ایک ان کا میزائل بھی نہیں چلا, الٹا ان کے میزائل آپس میں ہی چل کے وہ جس طرح کے نقصانات فرینڈلی فائر کے اندر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے الیکشن کے بعد پہلا ٹرپ انہوں نے کیا تھا سعودی عربیہ اور اس کے بعد UAE اور قطر گئے تھے. وہ اس وقت جو انہوں نے سائن کیا تھا انہوں نے کہا تھا مسٹر MBS آئی نیڈ ایٹ لیسٹ مور دین $1,000 سوری $1,000 billion انویسٹمنٹ. اور وہ پھر جب MBS گئے تھے انہوں نے امریکہ گئے تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس سے زیادہ آپ کو لگائیں گے. وہ جو ڈیٹا سینٹرز سیٹ اپ ہونے تھے سعودی قطر نے جہاز دے ڈالا پڑا ہے, رکھو آپ کام آئے گا. ایگزیکٹلی. تو ہر چیز اس جنگ کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود حصہ لیا, ان کو مس لیڈ کیا گیا, موساد نے کیا, وٹ ایور اس کے پیچھے ریزن جو بھی ہے, وہ ہر چیز جو ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا ہے. اور یہ امریکہ یا ریپبلکنز یا امریکی ریاست اس کو ریکور کر پائے گی, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن جو واریہ نے کہا بالکل صحیح ہے, دنیا ایک ورلڈ ریسیٹ کی طرف جا رہی ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا ورلڈ ریسیٹ ہونے جا رہی ہے. تو وہ اپنی عقل مندی میں یا وٹ ایور یو مے کال اٹ, وہ یہ حقیقت بیان کر گئے ہیں کہ دنیا ایک ریسیٹ میں جا رہی ہے. عقل مندی کا اپوزٹ تو بیوقوفی ہوتا ہے. ابھی آپ نے سو ریسیٹ جو ہے وہ اس کے اندر اب امریکہ کی جگہ امریکیوں کو تلاش کرنی ہے وہ کہاں پہ. اسی اسنا میں اشفاق صاحب, وہ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یار دوست تو سارے آ گئے ہیں پاکستان, JD وینس اور ایک جیرڈ کشنر, تو اب بور ہو رہے ہیں تو وہ پھر فون پکڑ لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ادھر لاؤ, میں ٹویٹ ایک اور کھڑکا دیا ایک اور یہ اب سے پہلے کا ہے, اور حالانکہ باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن پھر کھڑکا رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ تازہ ترین بیان, دا فیک میڈیا. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یار وسیم ابھی تو پڑھا تھا پھر دوبارہ پڑھ دیا. نہیں بھائی جان, آپ کو مسئلہ ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں کہ سر ابھی تو ٹویٹ کیا تو پتہ چل رہا ہے. تو فرماتے ہیں دا فیک نیوز میڈیا از کریزی اور جسٹ پلین کرپٹ. یعنی آپ دیکھیں کتنا فارغ ٹائم ہے اس وقت کہ وہ سارے یار دوست پاکستان آ گئے تو بس ایک ہی بات آ رہا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ایرانز ملٹری. کوئی کیوں نہیں یقین کر رہا میری بات پہ, انکلوڈنگ دیئر انٹائر نیوی, انکلوڈنگ دیئر انٹائر ایئر فورس and including everything else. Their leadership is dead. سر ابھی بتایا تھا آپ نے تھوڑی دیر پہلے. The Strait of Hormuz will soon be open and the empty ships are rushing to the United States to load up. سر یہ آپ نے 2 بار بتایا پچھلے 2 گھنٹوں میں. But if you listen to the fake news, we are losing President Donald J. Trump. اشفاق بھائی کیا اب اس پہ کوئی تبصرہ بنتا ہے تو کر دیں. نہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ خود ٹویٹ کر بھی دیتے ہیں اور پھر انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے میسج کیا بھیجا ہے, آؤٹ آف بورڈم یا وٹ ایور اٹ از. ہمیں میلانیا سے رابطہ کرنا چاہیے, انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے. سر آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن غریب ہیں آپ, مطلب ہی از دا موسٹ ایز آف ناؤ ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ. موجود ہیں تو وہ تھوڑا سا ہم کو ظاہر ہے مہربانی کریں کوئی آپ رابطہ کر لیں. لیکن وسیم بیپر پہ لیں میلانیا کو پلیز, خابر صاحب کی خواہش پہ. اچھا وہ کہہ بھی نہیں کافی دیر سے, لیکن میں نے کہا نہیں یار ابھی ذرا بعد میں لیں گے, 9 بجے کے خبر نامے میں لیں گے. لیکن چلو نہیں, اب بہت تگڑی فرمائش آ گئی, اب آپ پلیز کر رہے ہیں, تگڑی فرمائش آ گئی. یہاں پہ آگے وہاں پہ تو ایک ہی بندہ ہے نا ان کو بھی. اصل میں مجھے ڈر ہے ایک دفعہ خبر بھائی کی فرمائش پوری کر دی نا تو بریک لگنا نہیں ہے ان کو, پھر انہوں نے اور فرمائشیں کرنی ہے مجھ سے. اللہ رحم کرے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ایرانینز کی ریزیلینس, یہ جو کہہ رہے ہیں بیسکلی ایک انسان کو ایک بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے, لیکن جس انسان کو دنیا کا طاقتور ترین شخص ہونے کا زوم ہو اور اس کو پتا ہو میرے پاس آئی ہیو آل دا ملٹری مائٹ اور میں نے یہ کرنا ہے اور یہ 4 دن میں یہ چیز ہو جائے گی. اور ایرانیوں نے تمام تر سینکشنز کے باوجود, تمام تر اپنی لیڈرشپ کے ڈی کیپیٹیشن کے باوجود انہوں نے اس کو غلط ثابت کر دکھایا. انہوں نے کہا کہ جی ان کی ایئر فورس تباہ کرتی, ایئر فورس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, وہ پرانے ٹام کیٹس کچھ مگ طیارے جن کو انہوں نے غالباً اڑایا ہی نہیں, یا ایک قطر کی سائڈ پہ یا کویت کی سائڈ پہ بھیجے تھے وہ F-14 ٹام کیٹس, لیکن ان کے پرزے شرزے نہیں ہے نا, پرانے ایئر کرافٹ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم, بھائی اگر ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھے تو پھر اینڈ میں وہ F-15 کیسے گرا, یا آپ کے ڈرونز وغیرہ کیسے گراتے رہے. اگر ان کی نیوی آپ نے تباہ کر دی تھی تو پھر آپ اپنے نئے ہرمز میں آپ اپنے جہازوں کو یا کسی کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ ڈر کس بات کا ہے آپ کو؟ یعنی کہ جو بات وہ کرتے ہیں اس کی کانٹرڈکشن وہ خود ہی ان کے الفاظ میں ہے, یا ان کی جس طریقے سے ملٹری اسٹریٹجی ہے اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ پریشانی تو ظاہر ہے ہوگی. تو یہ سارا معاملہ ہے. اور اگر ملٹری بالکل ہی ختم ہو گئی تھی تو وہ آپ کا اصفہان کے پاس جو سو کالڈ آپریشن تھا اس کے اندر آپ نے اپنے بلیک ہاک بھی گروائے, اس کے اندر آپ نے اپنے C-130s بھی تباہ کیے, اس کے اندر آپ کے ظاہر ہے کہ جانی نقصان بھی ہوا ہوگا.
لیکن آپ نے وہ سارا کور اپ کیا. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, لائک یو سیڈ کہ بات چیت ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے پازیٹو ہو, لیکن وہ اپنا ایک پوسچر دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میڈیا کیا چلا رہا ہے, اور اصل میں خود بھی ان کو اس بات کا یقین ہے, اندازہ ہے, لیکن بہرحال مان نہیں رہے وہ. ٹھیک بات ہے, یہ ساری کی ساری اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اب ذرا ہم کنیکٹ کرتے ہیں محسن سے بھی, جو کہ وہاں کنونشن سینٹر میں موجود ہیں, اور کنیکٹ کر رہے ہیں کہ ماریا سمجھی ملانیہ سے ملا رہے ہیں آپ. تو یار آپ ایک میں ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میں آپ کسی گناہگار کو جملہ تو مکمل کر لینے میں اب آپ کو خواہش تو ان کی ہے نا, اب دل پہ کیا گزرے گی جب محسن آئیں گے, جب اگلی شکل محسن کی نظر آئے گی. آپ محمد مالک صاحب سے پوچھ لیں. مالک صاحب لاہور جا کے خاموش. میرے دل میں اب محسن کے لیے ابھی سے ہمدردی ہے, لیکن میں چونکہ آپ کا محسن ہوں, حسن خاور صاحب میں محسن کو لیتا ہوں. خاور صاحب کی خواہشوں کے آگے ہماری خواہشوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا, وہ آپ کیا مانگتے ہیں اور کہاں پہ راضی ہو جاتے ہیں. تو خاور میں نے شروع کیا ہے, مولانا صاحب یہ کہاں آگے انہوں راضی ہونا ہے مجھے پتا ہے, لیکن یہ حسن ایوب صاحب کہیے گا کیا کہہ رہے تھے. حسن بھائی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہ کہہ دیجیے گا, آپ نشریات سے متعلق کہیے گا وہ. جی ٹھیک ہے. یار آپ کو حسن بھائی آپ کے اوسان خطا ہو گئے, آپ کچھ بول ہی نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ جو ایڈ کرنا چاہیں کریں, پھر میں اس وقت آپ نے اصل میں یہ ہے کہ بدامی صاحب, حسن صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا, وہ آپ ویژولائز کر رہے ہیں کہ یہ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. لہٰذا حسن میں تو محسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں, لیکن میں تو ایک دم میلانیہ سے محسن کی طرف گیا اور میں بالکل شوق میں چلا گیا کہ آپ کدھر سے کدھر آپ ابھی ریکوری کر رہے ہیں. مجھے ابھی نہیں ہے, ابھی وہ نہیں ہے محسن کی طرف رہے ہیں. ہم نے محسن ہوگا, محسن ٹھہرو یار, اسٹوڈیو میں حالات خراب ہو گئے, ٹھہرو تمہارے لیے سازگار ماحول کر کے گھبرا کے بھاگ گئے. لیکن وسیم میں ایک بڑی خوشی کی بات ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی, یعنی چاہے ایرانین سائڈ ہے چاہے کوئی ایجپشن ہے, وہ پاکستان کی تعریف میں ملی نغمے یا ترانے قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ شیئر ہو رہی ہیں, جس میں پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اب تشکر پاکستان جو ایران کی طرف سے بھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نغمہ آیا, تو وہ سن کر بڑا اچھا لگتا ہے, وہ دیکھ کر اس کے ویژولز بڑے پیارے ہیں, وہ بڑی پاورفل جو ہے ایک سگنلنگ ہے. تو یہ صرف دو ممالک کی یعنی گورنمنٹس قریب نہیں آ رہی, بلکہ اس جنگ کی وجہ سے جو حالیہ تنازع ہوا ہے, محمد مالک صاحب نے جو بات کی تھی کہ پہلے یعنی منافقت کے ساتھ جو ہے وہ برادر اسلامی ممالک تھے, لیکن اب دونوں قومیں جو ہے وہ یکجان ہو رہی ہیں, بڑی قریب آ چکی ہیں. اور یہ آنے والے دنوں کے اندر مجھے یعنی اس بات کا کبھی امکان دکھائی دے رہا ہے کہ یعنی B2B بھی جو ہے یہاں پر یعنی بزنس ٹو بزنس بھی زیادہ وینچرز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے, اور ایک نئی اپرچونٹی آ رہی ہے پاکستانی بزنس مین کے لیے بھی اور ایرانین بزنس مین کے لیے بھی, اور دونوں ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ 950 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اور ہمیں آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اس وقت اسلام آباد اور تہران کے درمیان میرا نہیں خیال کہ کوئی فلائٹ ہے, کوئی کراچی سے فلائٹس ہیں لیکن اسلام آباد سے نہیں ہے. تو ہر بڑے شہر سے ایران کی فلائٹس ہونی چاہیے, اور ہر ایران کے بڑے شہر سے پاکستان کے بڑے شہروں کی فلائٹس ہونی چاہیے. آپ کا جو ہے وہ ریلوے ٹریک ہونا چاہیے, جیسے یورپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. ہم تو یعنی آئی ڈونٹ نو کہ ایک دوسرے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے, اور یعنی دونوں مسلم کنٹریز ہیں, دونوں کے تعلقات اچھی ہیں, کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے. امریکہ کی وجہ سے مالک صاحب تو ختم ہو جائے گا نا. ہاں اللہ کرے, اللہ کرے. مالک صاحب کچھ ایڈ کرنا, وہ دیکھیں وہ سینکشن کیسے, میں آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آپ کی سڑکیں جب بنتی ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ ڈالتا ہے بچومن. یہ بچومن کروڑوں کو آتا تھا ایران سے ایٹ 1/4 دا کاسٹ جب وہ باہر سے منگواتے ہیں. جب امریکن سینکشنز لگیں تو یہ سارا یہ بچومن وہاں سے نہیں آتا تھا, بیکاز آئی نیو پیپل جو اس ٹریڈ میں انوالو تھے, اور اس سے پھر تقریباً 50-60% زیادہ آتا تھا. ایک تو آپ کے پروجیکٹ کاسٹ پڑ جاتی ہے جب آپ انفراسٹرکچر پروجیکٹ کرتے ہیں, اس طرح کی انتہا کی لسٹیں. لیکن آپ نے پہلے کرنسی کی بات کی تھی, وہ بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ابھی آپ ایران کو دیکھیں, ایران نے پہلے کہا کہ یا آپ ہمیں RMB میں پیسے دے دیں یا آپ ڈیجیٹل کرنسی میں دے دیں. چائنا جتنے لوگوں سے بزنس کر رہا ہے بڑے ملکوں سے جہاں ہیوی ٹریڈ ہے, وہ ان کو ہمیشہ انرجی سواپ کا آپشن دیتا ہے. برکس والی بات بھی آئی کافی سال پہلے جب یہ اپنا لیبیا کے اندر قذافی صاحب کو کیوں ہٹایا گیا تھا, کیوں مروایا گیا تھا. انہوں نے اس زمانے میں کانسیپٹ دیا تھا کہ میں ایک کرنسی لا رہا ہوں
اور ہم تمام مڈل ایسٹ اور مسلم ممالک کو اس میں شامل ہونا چاہیے جو گولڈ بیکڈ کرنسی ہوگی. اس لیے آپ کو یاد ہے کہ جب لیبیا کا انہوں نے تختہ کیا تو وہاں کے ریزرو بینک سے ہر جگہ سے گولڈ کے ایکسٹرا آرڈنری سٹاکس نکلے تھے. وہ نہیں تھے کہ غذافی کے پیلس سے کتنے نکلے ہیں, جو گورنمنٹ ریزرو تھے گولڈ کے, بیکاز وہ پلان بنا رہا تھا کہ میں گولڈ بیک کرنسی لاؤں گا تاکہ ڈالر بیک ڈینومینیشن جو ہو. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے, اور اس میں اب آپ کو لوگوں کو پورے ویسٹ کو بھی یورپ کو بھی سب کو نظر آ گیا کہ ہم نے ڈالر ڈینومینیٹڈ ٹرانزیکشن سے نکلنا ہے. اور دوسرا, یہ صلح خالی پالیٹکس کی بات نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ امریکہ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو سی پیٹرو ڈالر اکنیمیز ہیں, قطر ہے, یو اے ای ہے, دوسرے ہیں, انہوں نے ٹریلینز کمٹ کیے ہوئے ہیں اے آئی انڈسٹری کے اندر کہ یہ اے آئی کے اندر ہم اتنے پیسے انویسٹ کریں گے, یہ کریں گے. اس کے آپ کشتر کا 3 بلین بھول جائیں, جو 3.5 بلین اس کو سعودی عربیہ اور یو اے ای سے آ رہا تھا. یہ اگر ملکوں کی اکانومی اور مار کھاتی ہے تو یہ جو ٹریلینز آف ڈالرز جو امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کی اکانومی میں انویسٹ ہوں گے, اسپیشلی ان اے آئی ریلیٹڈ پروجیکٹس اینڈ ایوری تھنگ اسٹارٹس ڈرائی اپ. یہ ڈومینو افیکٹ ہے. ایک اب جب وہ دانا گرتا ہے تو اس کے ساتھ 20 دانے اور بھی گرتے ہیں. چلا جاتا ہے. ڈومینو افیکٹ ہیز اسٹارٹڈ. اس لیے ٹرمپ کے لیے یہ پیس اپنے پولیٹیکل سروائیول سے زیادہ اکنامک سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. اس دوران ڈومینو افیکٹ کی بات محسن افیکٹ مجھے نظر آنا شروع ہوا ہے. اس کی محسن, میں معذرت چاہتا ہوں, ذرا اسٹوڈیو کے حالات تھوڑے سے ناسازگار ہو گئے تھے, اس لیے ہم نے آپ کو ذرا انتظار کروایا, لیکن آپ کے مفاد نہیں ہوا, آپ یقین کریں, کیونکہ اس دوران حسن بھائی نے تھوڑی بات کر لی, مالی صاحب نے کر لی, تو سب ذرا سیٹ ہو گئے. تو محسن آپ بتائیں, کنونشن سینٹر میں تو بڑی وہاں پہ رونق لگی ہوئی, حالات آپ کو کیا بتا رہے ہیں, سرکمسٹانسز کیا بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کل بھی وہاں پر یہ رونق لگنی ہے یا آج یہ سمٹ جانا ہے, گھر چلے جانا ہے؟ کچھ تھوڑا ہمیں جتنا بتا سکتے ہیں اتنا بتائیں پلیز. دیکھیے, ابھی تک جو سگنلز آ رہے ہیں ان ٹاکس کو لے کر وہ بڑے پازیٹیو ہیں اور بڑی کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوئی ہیں ابھی تک. اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ٹاکس جو ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹاکس میں اب جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی ہے. ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹیمز کی بات چیت اب چل رہی ہے, وچ از اے ویری گڈ سگنل, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بات چیت آگے بڑھی ہے. اور امریکی جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس, وہ آج ان ٹاکس کی جو اس وقت دونوں فریقین کی فیس ٹو فیس چل رہی ہیں, اس کے بعد شاید ان کے واپس جانے کا بھی امکان ہے. اور اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بڑے زبردست انداز سے ٹاکس آگے بڑھی ہیں. اور پاکستان کا اس حوالے سے جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے بڑا زبردست رول رہا سیز فائر, اس کے بعد سیز فائر برقرار رکھنے کے حوالے سے, پھر دونوں پارٹیوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے حوالے سے, تو اس جو میڈیشن کا اس وقت پروسیس چل رہا ہے, جو ٹاکس آگے پازیٹیو انداز میں بڑھی ہیں, تو پاکستان نے بھی بڑا زبردست رول پلے کیا ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ٹاکس الائیو رہتی ہیں اور بات چیت اگلے مرحلے میں چلی جاتی ہے, ایون دو اگر کوئی بہت زیادہ پوائنٹس پر اگریمنٹ نہ بھی ہو, 1-2 پوائنٹس پر اگریمنٹ ہو جائے اور ٹاکس لائیو رہیں اور ہم اگلا فیز دیکھیں, تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور ایسی صورت میں ہم یہ جو انیشلی پاکستان کی کاوشوں سے 2 ویک سیز فائر ہوا تھا, وہ اس میں ہم ایکسٹینشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بہت تعمیری بات چیت ہوئی ہے اور ٹیکنیکل ٹیمز اب بات کر رہی ہیں. اور جو اب ایرانین ڈیلیگیشن میں جو ان کے سینٹرل بینک کے گورنر آئے ہیں, وہ بھی آپ کو پتا کہ ان کی آنے کی بھی ایک اپنی بڑی سگنیفیکینس ہے. وہ جو ایسٹس کے حوالے سے ایران کی ایک بڑی آپ کو پتا ہے کہ پری ٹاک ڈیمانڈ تھی کہ جی ایسٹس کو جو ہے وہ انفریز کیا جائے, تو ان کا آنا جو ہے وہ اسی چیز کا سگنل کرتا ہے کہ اسی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ. محسن بھائی ٹورڈز دی اینڈ ذرا مجھے بتائیں, یہ کنونشن سینٹر کا ہم نے ماحول تو آپ نے پورا بتایا تھا پچھلے اس میں, یہ تقریباً کتنے انٹرنیشنل صحافی ہیں جو کہ اس وقت آئے ہوئے ہیں پاکستان اندازاً؟ دیکھیے, انٹرنیشنل جرنلسٹ اور آبزرورز کو ملا کے تقریباً تعداد تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ ان ٹاکس کو لے کے میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, ایرانین جرنلسٹ, پھر یو ایس اے سے بھی آئے ہوئے ہیں, پھر مڈل ایسٹ کی بہت بڑی تعداد ہے صحافیوں کی یہاں پہ, اور یورپین جرنلسٹ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو مڈل ایسٹ کی پوری صورتحال کو کور کر رہے ہیں. ان میں اسپین کے جرنلسٹ بھی ہیں, جرمنی کے بھی ہیں, سارے جو ہیں وہ پر امید ہیں. اور جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, سراہ بھی رہے ہیں. اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جو چانس ہے امن کا, یہ اس کو کوئی بھی پارٹی اس کو گنوانا نہیں چاہتی. اور جس طریقے کا ایک ماحول دے دیا گیا ہے ان ٹاکس کے لیے, دیکھیں
معاملات پہ طے دونوں فریقین نے آپس میں کرنے ہیں، لیکن جو پاکستان کا بھی رول تھا وہ بڑا زبردست تھا. عام طور پہ میڈیٹر یا ہوسٹ اتنی زیادہ فیصلے آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن پاکستان نے بالکل نیک نیتی کے ساتھ سچے دل کے ساتھ صرف امن کے لیے یہ اسٹیج سجایا، مذاکرات کی میز سجائی، اور ابھی تک بڑے زبردست جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے چاہیے. محسن تھینک یو سو مچ، آپ بڑے زبردست رپورٹنگ کرنا، آپ سے رابطے میں رہیں گے، بہت شکریہ. میں نے بس کنکلوڈ کرنا ہے سر، میڈم 3-4 منٹ ہیں. ماریا آپ فائنل بات کرنا چاہوں گا، اب کوئکلی سر کر لیں، ایک بات کرنا ہے ایک لائن میں. دیکھیں پاکستان نے جس طریقے سے میڈیشن کی ہے یا فیسیلیٹیشن کی ہے بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے کی ہے. ہمارے چاہے فیلڈ مارشل ہیں چاہے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، کسی نے مودی کی طرح زبردستی ہاتھ نہیں پکڑے، جھپیاں نہیں ماری، زبردستی فیک لافٹر نہیں تھی. ہم لوگوں نے بالکل گریس کے ساتھ اپنے دونوں جو آ رہے تھے مہمان ان کو ویلکم بھی کیا، ان کو ریسیو کیا ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے. ہم نے ایک ہوسٹ کیا سارے جو ہے وہ جو ٹاکس کو. ان لائک مسٹر مودی جو زبردستی ہنستا ہے، یو ٹویٹڈ مطلب اس کا کنونشن سینٹر میں چائے کافی کا انتظام ہے، صحافی بتا رہے ہیں وہاں سے کہ the tea is fantastic there. ماریا فائنل ورڈ. اور ایز وی اسپیک اب لبنان کا جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے وہ کہہ رہا ہے کوٹ ان کوٹ کہ several new Israeli attacks in southern Lebanon. فائنل ورڈ ماریا. میرا خیال ہے وسیم، اگر آج کی جو بھی پروگرس ہوتی ہے اس کے باوجود ہم تھوڑی سی مائنر سی ایسکلیشن دیکھیں گے، بیانات بھی ہم سخت دیکھیں گے. ہر جگہ نے اپنی اپنی کچھ وکٹریز ڈکلیئر کرنی ہے، ان کو ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے. ایران کی جانب سے ہم دیکھیں گے کہ وہ جس طرح وکٹری کلیم کریں گے وہ اسٹیٹمنٹ بھی قدرے سخت ہوگی، امریکی پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ قدرے سخت ہوگی. اسرائیلی ریاکشن بھی ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا سخت آئے گا، کیونکہ ایگزٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ بھئی سب اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی ون لے کر آگے چلے جائیں. سو مجھے اسی پوری کوشش کا حصہ لگتا ہے. فائنل ورڈ خاور بھائی پلیز. جو ابھی موسم نے خبر دی ہے کہ if JD Vance is planning to leave tonight back to his home country US، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے کوئی چیز فائنل کر کے جائیں گے. اور جو خبریں جو بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہمیں پازیٹیو ایک اچھی سمت کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سو لیٹس ہوپ فار دا گڈ، اور ایک لارجر فریم ورک کے اوپر جو ہے ایگریمنٹ ہو جائے. یہ جو عارضی جنگ بندی ہے مزید اس کی ایکسٹینشن یا مستقل جنگ بندی کے اندر کنورٹ ہو جائے. تو باقی پھر آہستہ آہستہ یہ ہر کسی کو اس بات کا علم ہے بدامی صاحب کہ اس ایک سیٹنگ کے اندر یہ سارے معاملات طے نہیں ہوتے. صحیح بات. اچھا بھائی فائنل ورڈ فرام یور سائڈ، تاکہ پھر مجھے اندازہ ہو کہ میں نے 11 سے 12 کرکٹ کا پروگرام کرنا ہے یا گھر جانا ہے یا ٹرانسمیشن کرنی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہیں ابھی تو پہلے آپ نے اس پہ صدقہ اتارنا ہے کہ یہ ایم کا لفظ جو ہے نا یہ کافی پریشانی کا باعث بن رہا ہے. کبھی ملانیہ ہو جاتا ہے، کبھی مائرہ ہو جاتا ہے، کبھی ماریا ہو جاتا ہے، کبھی محسن، کبھی مالک. تو اللہ رحم پر. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل بات یہی ہے کہ ابھی ابتدائی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جس طرح سے مذاکرات ہوئے ہیں، ٹیکنیکل ٹیمز شامل ہوئی ہیں، تو اس سے اندازہ یہ ہے کہ سنجیدگی دونوں طرف سے ہے اور سنجیدگی ہے. اور اگر ایون اف وینس چلے بھی جاتے ہیں تو تب بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ طے کر کے جائیں گے. اور اگر سیز فائر ہی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو دیٹس اے ون ون. اور پاکستان کے لیے تھینکس ٹو پاکستان لیڈرشپ، ملٹری ہو سویلین ہو، ان کی جانب سے جس طریقے سے ایک ڈگنیفائڈ مینر میں جیسے کہ حسن ایوب صاحب نے کہا کہ اس چیز کو ڈیل کیا گیا، تو مودی ول بی کرسنگ ہمسیلف کہ بھائی میں جانے سے پہلے کیوں وہ سیفران کلر میچ کر کے وہاں پر وہ نیتن یاہو کی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، کیوں میں نے اسرائیل کا دورہ کیا. ابھی ادارہ تعزیت بھی کریں ان سے، بلکہ میرا خیال ہے وہ بھی ہم نہیں کریں. تھینک یو ویری مچ سر، سارے پینلز کا بہت بہت شکریہ. اور اگر مجھے اس کرسی پہ دوبارہ بیٹھنا پڑا تو پھر میں آپ لوگوں کو بھی اپنے گھروں پہ سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور آپ لوگوں کو بھی طلب کیا جائے گا. یہ میں تمام پینلز کو بتا دوں، بشمول مالک صاحب جو کہ اس وقت لاہور میں موجود. بریک لیتے ہیں اور آپ 9 بجے کا خبرنامہ دیکھیے.